أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کریں گے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا تو ضروری تھا کہ خانہ کعبہ سے متعلق جو غلط فہمیاں اور جو متس معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ صفا اور مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے نیو بورن بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ گئے، شروع میں تو حضرت ہاجر اپنے بچے کو دودھ پلاتی نہیں، لیکن جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دودھ آنا بھی بند ہو گیا تو حضرت ہاجر بے چین ہو گئیں۔ بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ایسے میں حضرت ہاجر صفا پر چڑھیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی امید نظر آئے۔ بیابان صحرا ہونے کے باوجود اس ماں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ تھا، امید تھی۔ پھر آپ صفا سے اترتے اور بے چینی کی حالت میں مروہ کی طرف دوڑتے، کبھی ایک پہاڑ پر اور کبھی دوسرے پر، 7 دفعہ ایسا کیا۔ حضرت ہاجر کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، بلکہ اصل توکل کسی قسم کے اسباب اور وسائل نہ ہونے کے باوجود صحیح کرنا، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا کہ میرا رب کوئی راستہ ضرور نکالے گا، یہی اصل توکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر کا بھروسہ، توکل، امید، کوشش اور بھاگ دوڑ دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی اور زمزم کا معجزہ پیش آیا۔ اس دن سے آج تک جو بھی عمرہ اور حج پہ جاتا ہے وہ حضرت ہاجر کی اس سنت کو پورا کرتا ہے۔ اسے صحیح کہتے ہیں، یعنی کوشش۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجر کا اپنے بچے کے لیے بے چین ہونا، دوڑنا، تڑپنا، دعائیں کرنا اور اللہ سے امید جوڑے رکھنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے اس خوبصورت عبادت کو بھی شرک سے جوڑ رکھا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نائلہ اور اساف 2 لورز تھے، محبت کرنے والے۔ انہوں نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اندر زنا کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا تاکہ لوگوں کو ان کو دیکھ کر سبق حاصل ہو سکے۔ لیکن جاہلیت کی انتہا یہ ہوئی کہ کچھ نسلیں گزرنے کے بعد عرب لوگوں نے ان 2 پتھر کے بتوں کو صفا اور مروہ پہ رکھ دیا اور نائلہ اور اساف کی پوجا کرنے لگے۔ جو بھی صحیح کرتا وہ جا کے ان بتوں کو چومتا اور ہاتھ لگاتا۔ جب اسلام آیا تو سوال پیدا ہوا کہ کیا صحیح کرنا جائز ہے یا شرک ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر کا لفظ شعور سے آیا ہے، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کسی چیز کا شعور پیدا ہو، اویئرنیس پیدا ہو، سوچ اور خیال آئے، یاد دہانی ہو۔ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا شعور اور یاد دلانے والے پہاڑ۔ ان کو دیکھتے ہی دل میں خیال آنا چاہیے کہ جب انسان اللہ پہ اندھا توکل اور بھروسہ کر کے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسباب نہ ہونے کے باوجود کوشش اور صحیح کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، فرشتے بھیج کر معجزے دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جو حج اور عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے طواف کرے، یعنی ان کے درمیان صحیح کرے۔ اس آیت کی ورڈنگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس ورڈنگ سے ذہن میں آتا ہے اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم صحیح نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ عروہ ابن زبیر کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا، تو انہوں نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال پوچھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے
ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ کہنے لگے قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے یا نہ کرنا چاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے بھتیجے تم نے یہ غلط بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا کہ ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کی پوجا کیا کرتے تھے اور احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھے تو صفا مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفا اور مروہ کی صحیح اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان صحیح کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کرے۔ پھر عروہ ابن زبیر نے یہی سوال ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ صفا اور مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے، یعنی منات بت کی پوجا کرنے والے لوگوں کے علاوہ جو دوسرے عرب تھے وہ ریگولرلی صفا اور مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کا طواف کرنا یعنی ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1643۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ آیت دو طرح کے لوگوں کے لیے، دو طرح کے گروپس کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ایک تو وہ جو جاہلیت کے زمانے میں صحیح کو برا سمجھتے تھے تو ان کا یہ مسکنسیپشن دور کیا گیا ہے، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا گروپ وہ جو صحیح کیا تو کرتے تھے لیکن کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف کعبے کا طواف کا ذکر کیا تو وہ کنفیوز تھے کہ کیا اسلام میں بھی صحیح کرنا جائز ہوگا یا نہیں، تو ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تطوع کا لفظ الطوع سے آیا ہے جس کا مطلب ہے دل کی خوشی سے، آمادگی سے تابعدار ہو جانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے طوعاً خوشی سے، وَكَرْهًا یا مجبوراً۔ طاعہ کا لفظ یا اطاعت کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، یعنی دل سے حکم بجا لانا، فرما بردار ہو جانا۔ ومن تطوع خیرن کا مطلب خیر، جو شخص بھی خیر کا کام یا بھلائی کا کام دل کی رضامندی سے، آمادگی اور خوشی سے بجا لائے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ شاکر اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب شاکر کا لفظ آتا ہے تو وہ قدردان کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں، پوری زندگیاں لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں لیکن کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا۔ آپ ایک سوشل سروے کر کے دیکھ لیں تو تقریباً ہر انسان کو یہ لگے گا کہ وہ انڈر اپریشیٹڈ ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کی ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ایک بہت خوبصورت صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، آپ کی کسی نیکی کو نظر انداز نہیں کرتا، کسی کوشش کو رائے گاں جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بہت اپریشیٹ کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹی بتائی علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، کون سی نیکی کی، تمہارے لیے وہ نیک کام کرنا کتنا مشکل تھا، کتنی ایفرٹ لگی، وہ نیک کام کرتے ہوئے تمہارے دل کی کیا حالت تھی، کیا تم وہ نیک کام خوشی سے کر رہے تھے یا زبردستی، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے خوبصورت مثال حضرت ہاجر کا واقعہ ہے کہ جب آپ بالکل تنہا تھیں، بالکل اکیلی اور مجبور تھیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مددگار تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حالت کو جانتا تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی امید، آپ کے بھروسے اور آپ کے توکل کو جانتا تھا۔ اور اس کی قدردانی یہ تھی کہ اللہ نے نہ صرف فرشتہ بھیجا، زمزم کا معجزہ دیا، حضرت ہاجر کی مشکل کو حل کیا،
بلکہ رہتی دنیا تک حضرت ہاجر کی لیگیسی کو انسانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ اور کون ہوگا ایسا قدردان، اور کون اس طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ یہ تھی ہماری آیت نمبر 158۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 159 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔